السلام علیکم. تیرے جانے کی جلدی تھی. نظم تو تھوڑی سی لمبی ہے, اس کے آخری دو اشعار سناتا ہوں کہ ان شاعر آنکھوں نے جتنے رنگ چنے, ان کا عکس ہے میرا چہرہ تیرے نام. دکھ کے گہرے نیلے سمندر میں خاور, اس کی آنکھیں ایک جزیرہ تیرے نام. آج کی شام, آج کا پروگرام جی سرکار ایوب خاور صاحب کے نام, جو نہ صرف میرے بلکہ میرے جیسے بہت سارے لوگوں کے استاد ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں. جناب ایوب خاور صاحب جی. سر السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ سر تھینک یو ویری مچ. بلکہ ہمیں آپ کا کرنا چاہیے, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. ہر شخص اپنی جگہ مصروف رہتا ہے, اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت. خدا کا واسطہ سر. نہیں سیریسلی اور سر ہم آپ دونوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سر ان دونوں کے سامنے, آپ دونوں کے سامنے. سر ویسے تو ویکیپیڈیا اور گوگل کے اوپر آپ کے بارے میں یا ہم سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوتا ہے, ویئر ایز دا ہسٹری از کنسرنڈ. تھوڑا سا اپنے حوالے سے بتائیں گے, بچپن کے حوالے سے, کہ کہاں سے شروعات ہوئی, کیا کچھ پڑھا, کہاں پڑھا, ان اے ویری پرسائز مینر. جی میں ضلع چکوال کے ایک گاؤں اوڈروال میں پیدا ہوا ہوں. ارے اللہ. اٹ واز 1948, اور بالکل شروع کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں, لیکن تعلیم ادھر سے ہی ابتدائی پرائمری اسکول جو ہے وہ ہمارے اپنے گاؤں ہی میں تھا, پرائمری اسکول. اوکے. اور اس گاؤں کی جو خوش قسمتی تھی کہ ایک مذہبی گھرانہ جو ہے, اس کے بہت بڑے عالم جو ہیں, وہ ایک بڑی ایک مسجد کے وہ انتظام کار بھی تھے. ان کی نگرانی میں میں نے عربی تلفظ کو ایک طرح سے سیکھا. ارے اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ایک سلسلہ تھا. سر خاندان میں تو بہت سارے فوجی, تایا بھی فوجی, ابا جی بھی فوجی, دادا بھی فوجی, دادا کے بڑے بھائی بھی فوجی, دادا کے بڑے بھائی کے بیٹے بھی فوجی, اور دادا کے جو بیٹے والد میرے والد صاحب وہ بھی فوجی, وہ لانس نائک تھے. اچھا. ہمارے جو تایا تھے, سگے تایا, وہ حوالدار تھے. پڑوسی ملک کو سب سے زیادہ خطرہ آپ کے گھر سے ہی ہوگا, سارے فوجی یہیں پر. ہاں. تو یہ جو فوجیوں کی صرف طبیعت آپ نے لی, وردی نہیں لی؟ نہیں, وردی نہیں لی میں نے. You were never inclined towards فوجی؟ No. You were never. شروع ہی سے نا, ایک تو وہ قرآن شریف کی تلاوت والا معاملہ جو ہے نا, اس میں اتفاق یہ ہے کہ مجھے کچھ آپ یقین کریں, او مائی گاڈ, میرے ذہن میں بات آ گئی. اللہ, جو قرأت ہے نا وہ مجھے بہت متاثر کرتی تھی. آئی ایم سوری, میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا اس وقت. باسط. جی, قاری عبدالباسط. قاری عبدالباسط صاحب. ہاں جی. اور پھر میں نے ان کی ویڈیو بھی دیکھی بہت عرصے کے بعد, ابھی کوئی 8-10 سال. اوکے. تو یقین کریں کہ مطلب ایک چھوٹے سے گھر میں, گلی سے باہر نکلا میں, مجھے نہیں پتا کہ ٹائم کیا ہے, اور سامنے ندی تھی. تو ندی کے کنارے میں بیٹھ گیا, اور کسی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر ان قاری کی قرأت کو انہوں نے آنر کیا ہوا تھا. آنر کیا. اس چیز نے, میرا خیال ہے کہ سب کانشیسلی مجھے لفظ کی ایکچوئل جو ساؤنڈ ہے یا تلفظ ہے اس سے روشناس کرایا. ادھر ہاں, مطلب وہ شوق پھر ہوا. اوکے. ہاں, یہ تلفظ ہے, تلفظ نہیں ہے. ہاں, تلفظ ہے. ہاں. سو کراچی شفٹ ہونے کے بعد آپ نے پھر وہاں تعلیم حاصل کی. مقبول عام ہائی اسکول. اتفاق سے میں اپنا وہ دیکھ رہا تھا, میٹرک کا سرٹیفکیٹ. نہیں, یہ سیل فون. اچھا. تو اس میں وہ جو ہوتا ہے کہ جی کہاں سے کیا ہے میٹرک, اور یہ وہ, اس میں ابھی خود بھی آپ چیک کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے کیا تھا. کہنے کا مقصد سرکار ذہن چو نکل جاتا نا کئی دفعہ. نہیں چاہا تو وہ نکلنا چاہیے. اچھا سر, خاور صاحب یہ بدلے نہیں ہیں, آپ کے شاگرد اسی طرح نوٹی ہیں. میں بتاؤں, میں تو خیر نہیں بہت کچھ بھی نہیں لگے. بھائی بات یہ ہے کہ جب فشار میں یہ پہلی مرتبہ تشریف لائے, اور 89 کی بات ہے یہ, 89 90. تو
وہ ہمارے جو وہ ہیں سر ہم 8 اس میں ایکسٹرا تھے, نئے لوگ مورلیس فلرز, سچ میں ولید اقبال صاحب, شکو عاطف صاحب, شیخو آتے بھی, ہاں یس, ہاں ہاں جی, yes. سائمہ صلاح الدین صاحبہ, شی از اے ڈاکٹر, محمود اسلم صاحب, یہ ہم فلرز تھے سارے, نتاشا حسین صاحبہ, میری عمر کا اندازہ لگا لیں آپ. سائیکل تھیں وہ. نہیں, آپ کی محنت نظر آتی ہے. سر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, نصرت ٹھاکر صاحب کا میں لگایا ہوا پودا ہوں, لیکن انہوں نے پانی دے کے مجھے پروان چڑھایا ہے. پانی زیادہ دے دیا, اچھا خاصا پانی دیا, خاصا پانی دیا, 1 فٹ سے اوپر چلے گئے. نعمان صاحب, ڈانٹ کتنی پڑتی تھی؟ اوہ ہم سرکار کے ساتھ ایک اور اچھا خیر یہ پہلی بات کر لوں, سہیل احمد صاحب, سہیل احمد صاحب کا سہیل اور یہ ہم اثر ہیں, ہاں جی, ارے واہ, ایک ساتھ کے ہیں. تو وہ سرکار اور سہیل صاحب اس میں ہٹ تھے اور ہم سب فارغ تھے باقی, کیونکہ وہ سر وہ امجد صاحب کا لکھا ہوا تھا سرکار کی ڈائریکشن, اور سہیل صاحب اس میں یونین کا لیڈر, اسٹوڈنٹ یونین کا لیڈر وہ پلے کر رہے تھے. شروع میں نا سہیل صاحب لے کر آئے تو کچھ ڈال کے وہ ملے, تو ایک دن سرکار مجھے یاد ہے اچھی طرح, وہ لانا بھول گئے, تو انہوں نے کہا خاور صاحب میں تو وہ لیانا ہی بھول گیا, جو میں سونف ہے یہیں کر کے. تو خاور صاحب نے کہا کہ یار تو مائم کر لے, ایکٹنگ کر رہے ہیں نا, انہوں نے باقی کے سارے پلے میں مائم کیا. آئی اسٹل ریمبر دیٹ. کوئی پکڑ ہی نہیں سکا کہ وہ کچھ نہیں ڈالتے منہ میں. آخر میں ہتکڑی لگی ہوتی ہے تو گر جاتا ہے, منہ میں نہیں جا پاتا, میں ہی ہوتا ہے. اوئے تمہاری عمر کیا ہے؟ مجھے یاد ہے. عمر کیا ہے تمہاری بھائی؟ یہ تو بہت پرانی بات کر رہے ہیں. میری پوچھی عمر کیا باقی کی. سر دیکھیں مجھے کیسا یاد ہے, آخر میں جب انہیں گرفتار کیا جاتا ہے, بڑی ہتکڑی لگی ہوتی ہے, یوں کرتے ہیں تو وہ گر جاتی ہے. ویل ڈن, ویل ڈن. اچھا کام جو ہے نا وہ تا حیات. دیکھیں سر کیسی یہ بات. تو ہے ویسے. تو وہ سرکار کے ساتھ ہم نے کیا, اور اس کے بعد مجھے یاد ہے ایک پلے تھا جس میں عفت عمر صاحبہ اور میں تھے, سر وہ منٹو صاحب کی غالباً لکھی تھی, وہ تھا, اور اس میں ایک خط پڑھنا تھا. اوئے ہوئے ہوئے کوئی بےزتی ہوئی میری, اللہ باپ یہ کیسے پڑھ رہے ہو, تو میں پڑھنا نہیں آتا. میں کہا میں ایوب خاور نہیں ہوں, میرا نام نعمان اجاز ہے, مجھے ایسے ہی رہنے دیں. اور آج کل کے ایکٹر سب پڑھ رہے ہیں سر, آج کل ٹی وی پہ. سو میں آج کل کے ایکٹر بھی پڑھ نہیں رہے, من 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 کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, تو کتنا دل کڑتا ہے جب آج کا فرق ہی دیکھتے ہیں. سیریسلی میں بہت کم دیکھتا ہوں, میں نے ڈرامہ کرنا چھوڑ بھی دیا ہے. سر لانگ ٹائم ناؤ آئی تھنک سر. ویری لانگ. ہاں اس لیے کہ سر پہلے جب ہم ڈرامے کرتے تھے نا, تو ہمیں پوچھنے والے یا ہمیں کچھ کہنے والے ہائیلی پروفیشنل تھے. آغا ناصر صاحب, آغا ناصر صاحب, محمد نثار حسین صاحب, اللہ اکبر, کی تئی جواب دینا مشکل ہو جاتا تھا. بالکل ٹھیک بات. تو اب تو کیا کہتے ہیں, کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو پوچھ رہے انہیں نہیں پتا. نہیں سر, بالکل نہیں پتا برکت بھیا, بالکل نہیں پتا. میں یہ سچی باتیں یہ ساری, میں ایک تو سخت جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, میرے دل چاہ رہا. نہیں آپ بالکل کہیں, میں تو اس زمانے میں زمانہ واقعی کافی پرانا زمانہ ہے یہ, پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے. اس زمانے میں پروفیشنلز طے کرتے تھے کہ کیا ہونا ہے اور کتنا ہونا ہے اور کیوں ہونا ہے. اب صرف سیٹ کہتا ہے کہ یہ ہونا ہے. او مائی, سوچ میں بڑا فرق آ گیا. بالکل لیول پھر کیسے پھر وہ ہوگا. ایوب خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی سرکار میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جی سرکار میں. سر کب جوائن کیا ٹیلی ویژن سر؟ 1975. لیکن اس سے پہلے ایک خاص بات میرے خیال ہے شاید آپ لوگوں کے لیے بھی رہنمائی کا ایک اشارہ ہو, وہ کہ ریڈیو سننے کی عادت تھی, اور ریڈیو کا ڈرامہ خاص طور پر. جی سر. تو وہ جو ڈرامہ ہوا کرتا تھا, پرفارمر جو ہوا کرتے تھے اور جو ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے, بڑے خوفناک لوگ تھے. ایک نام ضروری ہے لینا, رضی اختر شوق, کراچی ریڈیو کے وہ بہت مشہور ترین ڈرامہ ڈائریکٹر تھے. And he was a very nice poet also. I never heard this name. I'm sorry. ہاں نہیں, ضروری نہیں ہے نا. ہاں جی, میں اس لیے جی بالکل بالکل سر. تو میں کیا کیا, میں اصل میں جس طرح قاری عبد الباسط صاحب نے مجھے مبہوت کر دیا تھا نا, جی بالکل, تو مجھے وہ ڈرامے مبہوت کر دیا کرتے تھے, اور مجھے وہ دکھائی دینے لگتے تھے. جو صرف آواز ہے, لب و لہجہ ہے, بیک گراؤنڈ میوزک ہے یا ساؤنڈ ایفیکٹس ہے, دیٹس آل. واہ واہ واہ, یو کانٹ سی, بٹ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دکھائی دینے لگتا تھا. یہ کالج میں داخل ہونے کی خواہش اس بنیاد پر تھی
کہ میں جب کالج میں داخل ہوں گا تو میں بزم طلبہ میں شامل ہو سکوں گا. بزم طلبہ سے مراد ریڈیو پاکستان کراچی جو ہے اس میں ایک بزم طلبہ کے نام سے اسٹوڈنٹس میگزین تھا, اس میں لوگ آتے تھے اور فیسٹیول ہوا کرتے تھے, ڈرامہ فیسٹیول ہو رہا ہے, میوزک فیسٹیول ہو رہا ہے, اور وہ جو ینگر جو لاٹ تھی ساری وہ بہت انوالو تھی اور بڑا زبردست ہوا کرتا تھا. رضی اختر شوق صاحب جب ریہرسل کرتے تھے نا, آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان کی جذبات سے بھرپور انسٹرکشنز جو ہیں وہ کھڑکی سے باہر سنائی دیتی تھی, اور میں کھڑے ہو کر وہاں سنتا تھا کہ یہ کس لینگویج میں بول رہے ہیں اور یہ کس چیز کو کس طرح کرنے کو کہہ رہے ہیں. ایک درسگاہ تھی وہ زبردست. تو اس میں سے نکلے ہم. واہ واہ واہ. واہ. ایک سین تھا, پاگل پن کا اندازہ لگائیے, سین لکھا ہوا ہے کہ لڑکی اس لڑکے کو یا ہیرو کے آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے, اس نے اس کی آنکھیں خراب ہیں, جسٹ امیجن, اور آپ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ووکل کو بند نہیں رکھ سکتے. واہ 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 واہ. تو ڈراپ جو ہے نا, ڈلتے وقت مودی نے جو ایکسپریشن دیا اس میں ہلکی سی کپاہٹ تھی, جیسے پلکیں یوں ہوئی ہیں. جی میں سمجھ گیا, جی میں سمجھ گیا, Understand؟ جی میں سمجھ گیا. تو یہ اس طرح کا ایک سلسلہ تھا, وہ پاگل لوگ تھے. Oh my یا بہت یہ ریڈیو پہ ہو رہا ہے, یہ ریڈیو ویژول نہیں ہے, ویژول نہیں ہے, تو ہم نے تو ویژول سیکھا ہے ریڈیو سے. ریڈیو سے. اللہ اکبر. میں بالکل بہت فخر سے کہتا ہوں کہ ریڈیو. اس کے بعد ایک فیز شروع ہوتا ہے سر آپ کا, جس میں آپ پوئٹری شروع کر دیتے ہیں. یہ لکھنے کا شوق میں ویسے اپنی سر جی یہ کب ہوا؟ یہ مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ میں گاؤں ہی میں تھا, مصرع یاد آ گیا مجھے. یہاں جس کا بھی بس چلتا ہے اس کی حکمرانی. یہاں جس کا بھی بس چلتا ہے اس چھٹی ساتویں میں تھا میں, گاؤں میں ہی تھے ہم, اور چکوال کے اسکول میں جو یعنی اسکول سے ہی لکھنے کا شوق پیدا تھا. اچھا اوکے. اور وہاں پر بہت اچھے استاد تھے جن کو ذرا پتہ چلتا تھا نا کہ یہ اس طرح کے مزاج کا بچہ ہے, تو وہ اس طرح کے مزاج میں ہی اس کو ڈالتے تھے. بفور وی ڈسکس دیز بکس, ماشاء اللہ ڈراموں کی اگر ہم بات کریں تو لا تعداد آپ کے بس اللہ تعالیٰ کا کرم. شاہکار ہیں. کیا کمیاں لگتی ہیں سر ڈرامہ جو ہے نا بیسکلی Content سے بالکل ایسا نہیں ہے کہ کمرشل ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے یا برا ہوتا ہے. نو, کمرشلزم جو ہے جب وہ آپ کے سبجیکٹ پہ یا آپ کے سوشل نارمز سے ٹکرانا شروع کر دے تو پھر وہ غیر مناسب ہے. آپ کو لگتا ہے سر کہ سینسٹیوٹی ختم ہو گئی ہے ہمارے کام میں سے؟ سینسٹیوٹی کے ساتھ سوچنا بند ہو گیا ہے. سوچ بند ہو گئی ہے. سینسٹیوٹی کے بغیر تو آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے نا. آپ ایک دردناک آواز میں کسی کو بلا رہے ہیں تو وہ رک جائے گا, اور اگر آپ اپنے میک اپ کو بھی اور اپنے دوپٹے کو بھی اور اپنے جوتے کو بھی یعنی پوری طرح رکھ کے تو پھر اب آپ آواز لگا رہے ہیں تو وہ میکینیکل ہے. کسی نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کی آواز لگائیں, آپ نے وہ اس طرح کی آواز لگا لی, لیکن جو آپ کیریکٹر کر رہے ہیں اس کی آواز تو وہ ہے ہی نہیں. تو کمرشل ڈرامہ اس وقت بھی ہوتا تھا. خوبصورتی یہ تھی کہ کمرشل ڈرامہ بھی ہو رہا ہے, کریٹو ڈرامہ بھی ہو رہا ہے, سمبولک ڈرامہ بھی ہو رہا ہے, اور کلاس سسٹم کے خلاف بھی مسلسل ڈرامہ ہوئے چلے جا رہا ہے. اور وہ بیک وقت ایک ہفتے کے اندر کم از کم 4 5 ڈرامے مختلف انداز کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اب ایک ہی اب طرح نہیں ہے. اب نہیں. یہ جو ڈرامہ اب ہو رہا ہے نا, اس سے پہلے جو ڈرامہ ہوا کرتا تھا بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ لیجئے, یا بلیک اینڈ وائٹ کے بعد کلر آیا, تب بھی بہت اعلیٰ درجے کا ڈرامہ ہوتا تھا. اس میں ڈائریکٹر نظر آتا تھا, اس میں رائٹر نظر آتا تھا, اس میں کیریکٹر نظر آتا تھا, ایکٹر نظر نہیں آتا تھا. اب ایکٹر نظر آتا ہے اب صرف ایکٹر نظر آتا. واہ واہ. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا فخر سے میں نام لے رہا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے پاکستان کے شہروں, ایون جو گاؤں ہیں, ان کا لائف سٹائل بنا دیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے نے. بچوں کے ڈرامے, بچوں کے میوزک پروگرام ایک خاص وقت. جی بالکل. اور اس کے بعد پھر علاقائی پروگرام ہو رہے ہیں. جی سر. ان میں میوزک بھی ہے, ڈرامہ بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے, سارا کلرز نظر آ رہے ہیں آپ کو, آپ جس کو چاہیں دیکھیں. اور اس کے بعد ڈرامہ, پوری ٹائم کی ڈویژن ہوتی تھی نا. جی. اب وہ سیریز 2 چیزیں ہوتی تھی, اب سیریز نہیں ہوتی ہیں, اب صرف سیریل ہوتے ہیں. بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے سر,
بچوں کے لیے صرف موبائل ہے آپ آج کل ٹیب ہے. بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ہمارے ٹیلی ویژن پہ. جی ٹک ٹاک یہ سب بچوں کے لیے تو ہے. یہ زیادتی کر دی نا سر. ہر بچہ بنا رہا ہے. یہ زیادتی جو ہے نا وہ نہیں کہ وہ موقع ملا ہے یہ سیل فون والوں کو کہ وہ ٹیلی ویژن کے کام کو انہوں نے یوں کر کے رکھ کھینچ لیا انہوں نے. کھینچ لیا. اور یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی کہ آپ جا رہے ہیں تو اوہ جلدی چلو ٹی وی پر ڈرامہ آنے والا ہے فلانا, نہیں وہ ہے ادھر پڑا ہوا. جو آپ نہیں دکھوانا چاہتے ہیں وہ بآسانی دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. چھپ کے اگر ہم نہ دیکھ رہے ہوں چھپ کے چپیٹ نہ لگے اپنے بچوں کو. بالکل. کیونکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم نہیں مار سکتے انہیں. ہاں وہ کہیں گے کہ آپ خود بھی تو دیکھ رہے ہیں. کبھی ہوا ہے سر ایسے؟ ایسا اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے سامنے ہو. لیکن امکانات تو موجود ہے نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو ڈرامے ہیں نا وہ مادر پدر آزاد ٹائپ کے ڈرامے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے فیملی ایک جگہ پر پراپرلی بیٹھ کے توجہ سے نہیں دیکھ سکتی. اسی لیے موبائل فون میں ڈیوائڈ ہو اسی لیے ہر بندہ اپنے اپنے سیل فون خود دیکھ رہا ہے. وہ دیکھنے والی نہیں ہیں. سو ٹرو, ویری ٹرو. کانٹینٹ وائز, پرفارمنس وائز, کوالٹی وائز بہت اعلیٰ ہیں. کلرز اور یہ اور وہ اور ڈریسنگ اور سارا کچھ گلیمر. لیکن وہ کیا اچھا ہوتا تھا کہ 8 بجے سے 9 بجے تک کا ڈرامہ دیکھا, اس دوران میں کھانا گرم ہونا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد آپ ساری فیملی بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد وہ سچ باتیں اتنی خوبصورت ہیں سرکار کی کہ من نہیں چاہتا ہے کہ بالکل بھی بریک لی جائے, لیکن ہماری مجبوری. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جی سرکار میں. گلزار صاحب سے آپ کی بڑی محبت ہے کیونکہ ایک یہاں میں کتاب آپ کی ایک ہے میرے پاس. ہاں گلزار صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں, بہت اعلیٰ قسم کے. اور اس کتاب میں لکھا ہے, گلزار صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایوب خاور نے وہ کام کیا ہے جو صرف وہی کر سکتا ہے. یہ گلزار صاحب نے لکھا ہے. سیلیوٹ ٹو گلزار صاحب. سلوٹ ٹو گلزار صاحب. اینڈ اس طرح کی ریکگنیشن, اور اس آدمی کی طرف سے ریکگنیشن جسے انڈو پاک سب کانٹیننٹ سب بے انتہا جن کے مداح ہیں اور سراہتے ہیں ان کی. اچھا نومی پتہ کیا ہے, احمد ندیم قاسمی صاحب پاکستان کے بہت معروف ترین اور بہت ہی محبتی ادیب, شاعر اور ایڈیٹر تھے اپنے وقت کے, اور وہ ہمیشہ وہ وقت ان کا رہے گا, آنے والے ہر وقت میں ان کا وقت موجود ہوگا. تو گلزار صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا. اچھا. اور وہ باقاعدہ فنون میں چھپنے لگ گئے, اور پھر انہوں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ یہ ایوب خاور کون ہے. اچھا. قاسمی صاحب انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ, اور وہ بھی جیل میں ہیں, تو وہ بھی جیلم کے ہیں. اچھا. گلزار صاحب جیلم کے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو اس طرح پھر اب یعنی گریجولی پھر ان کے ساتھ براہ راست ایک رابطہ جو ہے نا وہ بھی شروع ہو گیا. خط و خطابت باقاعدہ شروع ہو گئی ہماری. اور جب میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ شارٹ سٹوریز جو ہے نا یہ کچھ اور ایک مزہ دے گی شارٹ سٹوری, تو اس نے مزہ دے دیا. اس سے پہلے قاسمی صاحب کی کہانیاں کی میں نے جی, وہ اسی ٹائٹل سے چلتی رہی ہیں. ہاں قاسمی کہانی. ہاں جی یس, وہ پہلے وہ چلی. تو اس کے بعد جب میں نے شارٹ سٹوریز کو شروع کیا نا, تو ایک دن مجھے فون آیا, میری کہانیاں کب کرو گے, میری کہانیاں کب لوگے, اسٹائل ہے نا ان کا. ہاں جی میری کہانیاں کب کرو گے. صحیح آواز نکال لیں سر آپ, بالکل. میں نے کہا کل سے شروع کر دوں گا. تو پھر وہ اعزاز بھی مجھے مل گیا. اب کتنی کہانیاں کی گلزار صاحب کی آپ نے؟ 14-15. اچھا. 14-15. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ پہلے کے لوگ جو تھے وہ سمجھدار تھے, تعلق سنبھالتے تھے, پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے, تعلق سے فائدہ نکالنے لگ گئے. اب جو ہیں وہ لوگ پروفیشنل ہو گئے ہیں, فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں. بہترین, یہی بات ہے. تو سر یہ مانتے ہیں کہ آج کل ملاوٹ کا دور ہے, تو اس لیے ہر بات میں ہاں میں ہاں ملانا پڑتا ہے. تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ اچھی بات ہے تو کرو. سر ہمارے ایک ڈاکیہ صاحب ہیں جو کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بلاؤں جی انہیں. ہاں کیوں نہیں. آئیے شیرو صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایوب خاور صاحب آئے ہیں, کس کی آج لے کے آئے ہو التجا شروع؟ آج پیغام بڑا دلچسپ پیغام ہے, اور وہ ہے دیسی اور بلالر مرغی کا. اچھا. تو پہلے سر دیسی مرغی کہتی ہے کہ سارا دن موڈڑے تو منہ ڈگی رہنی ہے. اچھا. اکھاں بھی نہیں کھول دی تو بوٹی تو نہیں پہنی ہے. اچھا. ہاں واہ بھائی, واہ 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 واہ.
ਤੇ ਐਸੀ ਤੂੰ ਕਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਹੈ, अच्छा वाह ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਕਦੀ, हाँ हाँ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਕਦੀ, वाह जी वाह 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 ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਨੀ ਹੈ ਹੌਰੀ ਫੁੱਲ ਜਾਨੀ ਹੈ, अच्छा ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਖਾਨੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਹੈ। वाह जी वाह आगे से ब्रॉयलर मुर्गी सर जवाब दे रही है उसका। अच्छा वो कहती है कि इक्को थां ते बैठी आ, कोई चन्न ते नहीं चाड़दी, अच्छा तेरे वांगू थां थां ते मुंह ते नहीं मारदी, वाह 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 अच्छा है ते तेजियां चलाकियां ना तेरा कुछ ਬਣਿਆ हाँ ਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਿਆ, हाँ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, अच्छा हाँ ਨਸੀਬ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, हाँ वाह वाह ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਟੁਰ ਟੁਰ ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਤੜਾਉਂਦੀਆਂ, अच्छा ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ हाँ ਜਾਂਦੀ, हाँ वाह 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 अच्छा है बहुत अच्छा है वाह 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 बहुत अच्छा वाह 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 बहुत अच्छा है ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਨੀਆਂ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਸਰ कहती है कि ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੂੰ, ਮਿੱਧਿਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰ ਤੂੰ, वाह जी वाह ਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਤੂੰ ਸਸਤੀਏ, ओ ਭੁੱਲ ਨਾ ਤੂੰ ਸਸਤੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ, अच्छा जी ਘੇਸ ਵੱਟ ਬੈਠੀ ਰਹਿਨੀ ਐਡੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। अच्छा जी वाह 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 ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੱਗ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, अच्छा हाँ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਯਖਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, वेरी गुड। ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਯਖਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰੈਲਰ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜ ਸੜ ਕੋਲਾ ਕਾਨੂੰ ਹੁੰਨੀ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, अच्छा जी ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, हाँ अच्छा ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, हाँ हाँ ਅੰਗ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, हाँ वाकई ਤੇ ਮਾੜਾ ਤੇਰੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਏ, ओए ओए ਤਰਸਦੀ ਰਹਿਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਏ। हाय 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 वाह वाह ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਐਵੇਂ ਅੜੀਏ, ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੜੀਏ, हाँ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਭਰੀਏ, आए क्या कहने ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, आए हाय अच्छा ਰੱਬ ਕਰੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਈਏ। वाह 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 वेरी गुड बहुत अच्छे वाह 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 वेरी गुड। जबरदस्त बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी जबरदस्त जी सामिया जी क्या कहते हैं सितारे हमारी सरकार के? एक जिम्मेदार आदमी, मतलब जिसका काम सिर्फ सबको अपनी अपनी जगह पे खुश रखना है, बेहतरीन फादर, आइडियल फादर। इस इंसान ने एक जिम्मेदारियों के बोझ के साथ ज़िंदगी को जिया है। काम है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं तो वो एक लाइबिलिटी रहे। 2019 के बाद से अयूब खावर साहब को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी सेहत सलामती के साथ दे। तो मैंने कुछ हेल्थ का डिक्लाइन देखा और अल्लाह ना करे हार्ट एरिया की तरफ देखा, तो मुझे जब इन्होंने बताया कि 2 स्टंट्स पड़ चुके हैं अब तक, जो अल्लाह सर पाक मैंने भी पे हैं। अल्लाह इनको हाँ, बराबर और लेकिन ये समझ रहे हैं कि शायद इनको रिटायरमेंट की तरफ चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। 2023 इनके लिए एक अगेन लाइमलाइट का सफ़र होगा। अभी आपकी खिदमात जो है ना वो चाहिए कौम के लिए। और सर मैं उनकी बात को लेके चलूँगा, बिल्कुल सही बात कह रही है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अभी तक आपका साया हमारे सरों पर सलामत है, और नहीं, ये हमारी दुआ है कि हमेशा रहे। बातें तो बेइंतहा ऐसी हैं सर कि मेरा मतलब है कि हम इसके 13 प्रोग्रामों का एक अयूब खावर चला सकते हैं। वेरी ट्रू। जितनी नॉलेज आपके पास है और जितना कुछ हम आपसे सीख के किसी तरह प्रिजर्व करके रख सकते हैं अगली जनरेशन के लिए, जो कि जैसा आप बता रहे हैं जो नहीं, मैं हालात आपका हुए शुक्रगुजार हूँ भाई। मैं तो जब तुमने कहा मुझसे तो अपने काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन ये असल में अब आहिस्ता आहिस्ता ना एक ज़माने में टी हाउस जो है ना वो इंटेलेक्चुअल्स की आमाजगाह थी। हाँ जी, वो बस सर वो अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया सर। हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। मैं शुक्र करता हूँ कि कुछ लोग अभी हैं ऐसे जो उस तरह के लोग हैं। सबसे आम बात यह है कि आप चुप रहें, लेकिन आपकी खामोशी बंदे को इंस्पायर करे और वो खुद शुरू हो जाए। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको अपने प्रैक्टिकल, अपने तो सवाल करने की हिम्मत भी नहीं होती थी, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। अरे वाह। इससे पहले की बात बहुत आगे निकल जाए, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। सर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये थोड़ा सा इस हवाले से भी हम बात करते हैं। जितनी किताबें हैं और क्या खूब किताबें हैं, तुम्हें जाने की जल्दी थी। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सर मुझे लगी, ये एक किताब है मोहब्बत की किताब, और जिसका गालिबन अंग्रेज़ी में
ترجمہ بھی ہوا ہے کہ لو ان دا فسٹ آف ٹیررزم. جی. اس کی تھوڑی سی کہانی سنائیے, ترجمہ کس حوالے سے, اور کتاب کی ایک خاصیت جو مجھے لگی کہ اٹس مور اور لیس لائک اے ڈراما, اور یہ بھی گفتگو کی صورت میں ہے بٹ ان اے ویری پوئٹک وے. جب ہم کالج والج میں تھے نا, جی, تو محرم کے دنوں میں خاص طور پر وہ جو 10 محرم تک کے دن ہے نا, تو ریڈیو پاکستان سے ایک دبیر ہوا کرتے تھے اور ایک انیس ہوا کرتے تھے, انڈو پاک مشترکہ جو تھا اس زمانے کی بات ہے یہ. واقعہ کربلا کو انہوں نے دونوں نے میرا خیال ہے کہ 4 6 جلدوں میں انہوں نے لکھا. اچھا. وہ میں سنتا تھا. مرثیہ انیس اور مرثیہ دبیر کا جو کمال ہے کہ یہ پورا ایک انہوں نے کمال کر دیا کہ واقعہ کربلا کا پورا سیناریو جو ہے اس کو ڈراماٹائز کر دیا. بالکل سر ایسے ہی. وہ سارا شعری شکل میں پورا ایک اسکرین پلے کتنا تیار کر لیا پورا. یہ میں بچپن سے سنتا چلا آ رہا تھا, اور میرے ذہن میں جب یہ چھپی ہے اس سے کوئی 1 سال یا 2 سال پہلے دماغ میں آیا کہ میں ایسا کیوں نہ کروں. تو یہ اگر میں کہوں یہ وہاں سے انسپائر ہو کے ہوا, اور پھر یہ اس کا انگریزی میں جو ترجمہ ہوا سر, جی جی, ان دا فسٹ آف ٹیررزم, ہاں, تو یہ اس کا ترجمہ غالباً پاکستان میں نہیں ہندوستان میں ہوا. جی ہندوستان میں. وہاں میرا ادیبوں کے ساتھ ہے اچھا, اوکے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گلزار صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا. یہ ایک کمپلیٹ اسکرین پلے ہے اکارڈنگ ٹو دی کیمرا, اکارڈنگ ٹو دی ڈائریکشن, اکارڈنگ ٹو دی سچویشن, اکارڈنگ ٹو دی مطلب ایوری تھنگ جو سامنے رکھی جاتی ہے. تمہیں جانے کی جلدی تھی, بہت کچھ کھو گیا ہے, اور گلے موسم خزاں, یہ تو کتابیں اپنی جگہ ہیں ہی ہیں. Another very interesting thing, symphony and other poems. اور پھر یہ پاکستان میں پبلش ہوئی اور دوسری ہندوستان میں. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب, اس کے بارے میں بھی سر تھوڑا سا بتائیے. سمفنی کا سمفنی تو اچانک مجھے خیال آیا اس کا کہ سمفنی تو پلے کی جاتی ہے, ایگزیکٹلی, تو اس کو لکھا کیوں نہ جائے. جو چیز پلے کی جاتی ہے اس کو لکھا جائے, اس کو لکھا جائے. ہاں, اچھا. اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک جنرل بات میں ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی کام آپ کرنا چاہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو میوزک کی دنیا کی جو لینگویج ہے اور جو ساز و آواز ہے اور جو سارا سلسلہ ہے یہ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ان کو جو ٹرمنالوجی ہے اور سر اور یہ اور وہ فلاں, بالکل ایک وہ زبان جو ہے نا وہ بھی, اور پلس یہ کہ جو جس ساز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہوا آپ کو, پتہ چلے گز سے بجائے جا رہے تو کہہ رہے ہیں ان کو انگلی لگا رہے ہیں, تو وہ تو غلط ہے, وہ ستار تھوڑی ہیں. ایگزیکٹلی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت کے طور پر یہ ایک وہ کر دیا, کیوں بھائی سمفنی تو بجائی جاتی ہے نا, تو اب اردو میں اگر یہاں وہ نہیں اگر ہوتی تو میں کچھ پورشن پڑھ دیتا, لیکن یہ سمفنی نہیں ہے. سمفنی تو کوئی 15 صفحوں کی الگ سے ایک مکمل وہ ہے جو سٹارٹ ہوتی ہے, پھر وہ اس کی فارمیشن ہوتی ہے, اور پھر وہ اپنے ایکچوئل مومنٹ پہ آتی ہے, اور اس مومنٹ سے آگے پھر کلائمیکس پہ جاتی ہے. ایک بہت زبردست قسم کا ایک پہاڑی ہے جو اوپر سے بہت سی سرفس اس کی ہے بہت چوڑی. میں سمجھ گیا. جو ہمارے یہ میوزیشینس ہیں اور یہ جو میوزک ڈائریکٹر ہے, یہ جو سارا صورتحال ہے نا, وہ وہاں پر ارینج ہوا ہے. بیسیکلی پیس جو ہے اس کا سبجیکٹ. ویری انٹرسٹنگ. سر بے انتہا ایوارڈز ملے 35 کے قریب, نیشنل انٹرنیشنل, پرائڈ آف پرفارمنس. ایک بڑا انٹرسٹنگ ایوارڈ ہے جو کہ چائنا کی طرف سے آپ کو ملا سر. حالانکہ چائنا کی چیز زیادہ نہیں چلتی. چائنا لیفٹ اچیومنٹ ایوارڈ جو ہے سر, ہاں وہ کس حوالے سے؟ چائنیز کتاب بھی لکھی ہے, وہ انگریزی بھی بعض اوقات کام آتی ہے نا. اوہ اچھا, تو وہ کس سمفنی؟ ہاں اسی سمفنی کی بات. اچھا اوکے. یہ اوور آل ہے نا, تو اس میں تو بہت سارے کچھ موضوعات تھے. پھر اس میں وہ جو مطلب یہ کہ پروگریسو اپروچ ہے ٹورڈز لائف اور اگینسٹ دی گورنمنٹ ٹولس جو ہوتے ہیں ان پر بھائی بھٹو صاحب کے حوالے سے شدید قسم کا ایک احتجاجی نوحہ,
اور ماشاء اللہ کے زمانے میں مارشل اللہ کے خلاف نظم میں خود حیران ہوں کہ میں پی ٹی وی میں تھا اور مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہونا. سر بچوں کی طرف سے کسی کا ہے رجحان اس ہاں اور جتنی ڈیپتھ آپ کے اندر ہے کوئی گھر میں سے کوئی فرد ہے جو ریلیٹ کر پاتا ہے؟ نا اس سے زیادہ میری بیگم کی ذہن اور ان کی جو سوچ اور ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف اور اپس اینڈ ڈاؤنز اور یہ سارا، اور اگر وہ نہ ہوتی نا تو میں یہ سب نہیں کر سکتا تھا. اللہ اکبر. یہ میں بالکل صاف مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آئی مین اٹ. میں اپنی ایک بات یعنی اس کو میں کوتاہی کہہ لوں یا میں اپنی عادت کہہ لوں جو خراب ہے یا غلط ہے یا بوگس قسم کی ہے یا سیلفشنس ہے. ماشاءاللہ بڑی اسپرچل خاتون ہے. ماشاءاللہ. کام کو میں نے زیادہ امپورٹنس دی ہے. شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے یا جو بھی چلے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے یہ تو کہ بہت، اور جس کام میں آپ رہے ہیں ساری زندگی وہ تو اس میں تو وقت کا تو کوئی ہے ہی نہیں. ہاں ٹائم کلر کام ہے نا وہ. ہاں جی وہ تو، اور یہ کام جو آپ کریں یہ بھی وہی ہے. وہ یہ گھر بیٹھ کے بھی اور دفتر میں بھی ایسا بھی ہوتا ہے. کتنا وقت سر گھر والوں کو مل جاتا ہے آپ کے اس وقت میں سے؟ بچوں کو کوئی شکایت ہے آپ سے؟ آئیڈیل فادر، خوش قسمت ہے. بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے اس حوالے سے کہ جو میں نہیں کر پاتا اور کام کو میں ایک طرح سے پرائرٹی دیتا ہوں یا لکھنے پڑھنے کو، تو وہ ان کا ٹائم ہوتا ہے بیسیکلی. سچی بات جو ہے ابھی میں نے گلا شکوہ کیا ہے سر کہ ہمارا وقت تو آپ نے ان کو دے دیا. بچے نہیں کرتے، لیکن بچوں والی جو ہوتی ہے نا اس کا حق بھی بنتا ہے کہ یہ بات کریں. کی کبھی سر بے پناہ دفعہ بے پناہ دفعہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ایک گلٹی فیلنگ ہوتی ہے یا گلٹی فیلنگ؟ گلٹ رہتا ہے، بالکل ڈیفینیٹلی گلٹ رہتا ہے. اور گلٹ بھی بیچارے کیا کریں، آپ کی روح اور آپ کا دل اور کا دماغ جو ہے نا وہ اگر اس کے اندر ایسی عجیب و غریب قسم کی ایکویٹی ہے جو آپ کو کھینچ کے باہر لے جائے تو کیا کریں گے؟ آپ تو کیا کریں گے سر؟ کوئی ریگریٹس، کوئی پچھتاوا؟ یس. کیا سر؟ وڈ یو لائک ٹو شیئر؟ وہ یہ کہ جتنا وقت مجھے گھر کو دینا چاہیے تھا، کاش میں ایک سرکاری ملازم ہوتا 9 to 5 والا تو وہ ہو سکتا تھا. مطلب اللہ میاں نے مجھے اتنی کریٹیوٹی نہ دیتی، اتنی ویریبلٹی نہ دیتا اللہ میاں. یہ سر میوزک ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں، ان لوگوں کو ڈانٹ بتائیں مجھے سر، میں تو وٹنس ہوں، میں نے پہلی نہیں، مطلب میوزک ایک الگ دنیا نا. لیکن میں مطلب یہ کہ میں نہیں سمجھ میں آ رہا نا کہ مطلب کدھر سے آ جاتی ہے چیز اور کس طرح آپ ہضم کر لیتے ہیں. آپ کچھ ہے سر جو ابھی کرنا باقی ہے؟ آرام. بہت ساری تالیاں جو خان صاحب کے لیے. آرام.